أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی گفتگو سورۃ عصر درس قرآن کی صورت میں کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب لم یزل میری گفتگو کو قبول فرمائے، میری کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے، سامعین کی نوازشوں کو اللہ قبول فرمائے۔ والعصر واو جب شروع میں آتی ہے اور اگلے لفظ کو جب جر دیتی ہے تو یہ واو حلفیہ ہوتی ہے، قسمیہ، یعنی واو قسم کے لیے آتی ہے۔ رب کریم نے قسم اٹھائی، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اب علماء کرام اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں علماء کے تفاسیر میں۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ والعصر اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے عصر کی، اس لیے کہ عصر ایک خاص وقت کا نام ہے، ایک عظمت والے وقت کا نام ہے۔ رب کریم نے قسم اٹھائی ہے وقت عصر کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے والعصر، جو علماء نے عصر سے مراد وقت عصر لیا ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والعصر، رب کریم نے فرمایا قسم ہے مجھے عصر کے ٹائم کی۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عصر کی نماز ایک خاص وقت ہے، ایک محدود اور مختصر وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں رب نے بہت ساری برکتیں رکھ دی ہیں، اس لیے تھوڑا وقت اور زیادہ برکتیں، اس لیے رب نے قسم اٹھائی ہے وقت عصر کی۔ وہ کہتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، فرمایا حافظوا علی الصلوات، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، خصوصاً نماز عصر کی۔ آپ دیکھیں صلوات میں پانچوں نمازیں آ گئیں، ہر نماز آ گئی، جمع کا لفظ ہے۔ جمع کا لفظ میں کوئی حد نہیں ہوتی، انتہا اور غایت نہیں ہوتی، درجہ بندی نہیں ہوتی، لیکن رب نے دوبارہ دوبارہ اس کو اسپیسیفائی، اس کو دوبارہ ذکر کیا، والصلاة الوسطی، اس لیے دوبارہ کیا کہ عصر کی نماز اور عصر کا جو وقت ہے وہ خاص وقت ہے، اس لیے رب نے فرمایا والعصر، قسم ہے وقت عصر کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب دوسری دلیل علماء یہ دیتے ہیں کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، اس لیے کہ جب بندے کو موت آئے گی، حدیث پاک کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب موت کا ٹائم ہوگا، چاہے وہ جو بھی گھڑی ہو، جو بھی لمحہ ہو، ہر موت کے لمحے میں اسے یوں نظر آئے گا جیسے عصر کا وقت ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی اور قسم ہے عصر کی نماز کی۔ جو بندہ عصر کے وقت میں لگا رہا اور اس میں عبادت کرتا رہا، بندگی کرتا رہا اور نماز کی پابندی کرتا رہا، جب وہ موت کے وقت کا عصر آئے گا، موت کے وقت کی عصر کی وقت، تو اس وقت میں نرمی برتی جائے گی، اس وقت میں نماز کی برکات سے، عصر کی نماز کی پابندی سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تیسری دلیل علماء یہ دیتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو قبر میں جب لیٹتا ہے، منکر نکیر جب سوالات کے لیے آتے ہیں، اس وقت بھی بندہ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے۔ پتہ چلتا ہے عصر کے وقت کی اہمیت ہے،
اور ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، بالکل محدود وقت ہوتا ہے، شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اس شارٹ ٹائم میں بندے کو رب آزماتا ہے۔ ایک طرف تو دنیا کی تگ و دو ہوتی ہے، دنیا کے کاروبار ہوتے ہیں، دنیا کی سماج ہوتی ہے، اور ایک طرف اللہ رحمتیں بڑھا دیتا ہے۔ ایک طرف دنیا کے کاروبار بڑھ گئے اور سمٹنے لگے، ایک طرف رب کی رحمتیں بڑھ گئیں اور وہ سمٹنے لگی۔ اب اللہ آزمانا چاہتا ہے بندہ چھوٹے ٹائم میں، مختصر اور محدود ٹائم میں، شارٹ ٹائم میں دیکھتا ہوں بندہ دنیا کی طرف جاتا ہے، دنیا کے کاروبار کو ترجیح دیتا ہے، یا میں رب کی رحمتوں کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کا مال اکٹھا کرتا ہے، اپنے کاروبار کو سمیٹتا ہے، یا میری رحمتوں کو لوٹتا ہے اور سمیٹتا ہے۔ اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے وقت عصر کی۔ اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، عصر سے مراد زمانہ ہے، بائی ٹائم، انگلش میں آتا ہے بائی ٹائم، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ٹائم کی۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے وقت کی، عصر زمانے کی۔ اب علماء نے فرمایا اگر زمانے کی رب نے قسم اٹھائی ہے تو پھر جیسے رب بڑا ہے تو زمانے بھی بڑے کی قسم اٹھائے گا۔ تو بڑا زمانہ کون سا ہے؟ میرے حضور سے پوچھا گیا، فرمایا خیر القرون قرنی، فرمایا سب سے بڑا، بہتر، اچھا، کھرا، سچا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے قسم اٹھائی ہے وقت کی، تو وقت کون سا ہے؟ وقت مصطفیٰ کا ہے، زمانہ مصطفیٰ کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ بات کیا کی ہے جب قسم اٹھائی ہے؟ تو بات یوں کی ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ آپ دیکھیں جو چیز انا سے جو جملہ اور کلمہ شروع ہوتا ہے، اس انا کے کلمہ میں اور جملہ میں بڑی تاکید ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، شک کو دور کیا جاتا ہے، ڈاؤٹ کو دور کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان، آل انسان پہ جن سے انسان، الف لام جنسی ہے یا پھر استغراق کیا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ اب اس سے سمجھ نہیں آتی، سوال یوں ہوا کہ باری تعالیٰ ہر انسان خسارے میں ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لاکھ پتی تھا، ایک وقت میں وہ 1,00,000 پتی تھا، آج کروڑ پتی ہے۔ جو کروڑ پتی تھا وہ آج ارب پتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ ٹیچر ہے، جو ٹیچر تھا وہ پروفیسر ہے۔ ترقی کر رہے ہیں، ہر کوئی ترقی کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور ہر انسان، باری تعالیٰ کچھ یوں بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کی صوفیاء نے تفسیر لکھی ہے، اور صوفیاء نے ایک خواب کو ایک ایڈ کیا ہے، ایک ڈریم کو ایڈ کیا ہے، خواب کو شامل کیا ہے، اور اس خواب میں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ بے شک ہر انسان خسارے میں ہے۔ تو خسارے سے مراد کیا ہے؟ جو ہر انسان کو شامل ہے۔ نقصان سے مراد کیا ہے؟ جو ہر بندے کو نقصان میں شامل ہے، نقصان میں گھیرے ہوئے ہیں، وہ نقصان کیا ہے؟ وہ خسارہ کیا ہے؟ صوفیاء کرام نے ایک خواب، صوفیاء کے کرام کے پاس ایک بندہ خواب لے کے آیا اور کہنے لگا جناب میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ میں رات کو جنگل میں ہوں، نیند میں، خواب میں، تو میں جنگل میں ہوں، میں جنگل میں جب تھا میں نے دیکھا شیر میرے پیچھے منہ کھول کے آ رہا ہے۔ اب میں نے دوڑ لگا دی، میں بھاگتا رہا، شیر بھی میرے پیچھے مسلسل چمبے گاڑ کے، مسلسل منہ کھول کے میرے پیچھے بھاگتا رہا، حتیٰ کہ میں بھاگتے بھاگتے ایک گڑھا تھا، اس گڑھے میں میں نے چھلانگ لگا دی۔ جب میں نے گڑھے میں چھلانگ لگائی تو دیکھا اس گڑھے میں سانپ اور بچھو نکل آئے، نیچے سے سانپ اور بچھو نکل آئے۔ بارش سے ڈر کے کوئی پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ میں موت شیر سے ڈرتا ہوں، یہاں کئی موذی جانور بیٹھے ہیں، قاتل جانور بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اس بندے نے دیکھا، وہ بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا خواب میں
کہ سامنے ایک درخت ہے، میں نے سوچا یہاں گڑھے سے سانپ بچھو سے بچ جاؤں اور درخت پہ چڑھ جاؤں۔ وہ کہتا ہے جب میں درخت پہ چڑھا دیکھا درخت کے اوپر شہد بیٹھی ہوئی ہے اور درخت پھلدار ہے۔ جب میں نے درخت کی پھل دیکھے، جب شہد دیکھی بیٹھی ہوئی، جب چھتا دیکھا، شہد کا ایک چھتا دیکھا، تو میں لطف اندوز ہو گیا، میں سرور میں آ گیا۔ مجھے وہ شیر کے آگے بھاگنا بھی بھول گیا، گڑھے میں سانپ اور بچھو دیکھنا بھی بھول گیا، ہر چیز بھول گئی۔ میں درخت کے پھلوں میں، نعمتوں میں گم ہو گیا۔ تو پھر میں نے کیا دیکھا؟ اچانک یکا یک میں نے کیا دیکھا کہ اس درخت کی جڑوں کو دو چوہے کھا رہے ہیں، ایک کالا چوہا ہے، ایک سفید چوہا ہے۔ تو کیا دیکھا کہ وہ لمحہ بھر میں، ایک لمحے میں ایک دم انہوں نے سارے درخت کی جڑیں کھا لی اور درخت گر پڑا، میں پھر وہی گڑھے میں۔ یہ خواب ہے۔ صوفیاء کرام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی ہے۔ صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بندہ جب تو جنگل میں تھا تو یہ جنگل، یہ جہان ہے، دنیا ہے، اور تیرے پیچھے جو شیر کھول کے دوڑ رہا تھا اور پیچھے دوڑ رہا تھا، یہ موت تھی۔ موت بندے کو کئی دفعہ یاد کرتی ہے اور قبر کئی دفعہ پکارتی ہے۔ بندے سج کے آنا، سنور کے آنا، اعمال لے کے آنا، مال نہ لے کے آنا، اعمال لے کے آنا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، بیٹی یہ نہ کہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، نہیں، قبر کو اعمال بتانا میں کیا لے کے آئی ہوں۔ اتھے عملہ دے ہونے نہیں نکھڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ بہرحال جب وہ شیر تیرے پیچھے دوڑ رہا تھا، یہ تیری موت تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں جب تک بندے کی زندگی ہے خود موت بندے کی حفاظت کرتی رہتی ہے، بندے کی زندگی کی حفاظت خود موت کرتی رہتی ہے۔ تو موت جب تک زندگی تھی تو دوڑ لگاتا گیا، اور جب آگے تو ایک گڑھے میں چلا گیا، ایک کھڈے میں چلا گیا، ٹوئے میں چلا گیا، تو وہاں جو تو نے سانپ اور بچھو دیکھے یہ تیرے ورثاء کی قبریں تھیں، جہاں تو ورثاء کو، رشتہ داروں کو، اپنے مرحومین کو چھوڑ کے آتا ہے، اور وہیں سے آ کر تو پھر بھول جاتا ہے۔ پھر جب تو درخت پہ چڑھ گیا، یہ تیری زندگی کا درخت تھا، پھر زندگی کے درخت پر جب تو چڑھ گیا، زندگی کے درخت پر جب تو چڑھ گیا اور وہاں کی تو نعمتیں دیکھی، تو نے انعامات دیکھے، وہاں کے پھل دیکھے، وہاں کے پتے دیکھے، خوبصورتی دیکھی اور شہد کا چھتا دیکھا، تو خدا کی نعمتوں میں یوں گم ہوا کہ تجھے موت، شیر موت بھی بھول گئی اور گڑھا ورثاء کی قبریں بھی بھول گئیں، ورثاء کو قبروں میں اتارنا بھول گیا، ان کے جنازے کاندھوں پہ اٹھانے بھول گئے۔ جب تم دنیا کے نشے میں کھو گیا، دنیا کی آسائشوں میں گم ہو گیا، دنیا کی راحتوں میں گم ہو گیا، دنیا کی فرحتوں میں گم ہو گیا، تجھے ہر چیز بھول گئی۔ جب تو نعمتوں میں کھو گیا تو تجھے پچھلی ساری بھول گئی، تجھے موت بھی بھول گئی، تو نے کہا شاید مرنا ہی نہیں ہے، پھر درخت پہ آرام آسائش سے تو بیٹھا رہا، پھر تو نے جو دیکھا درخت کی جڑوں کو چوہے کھا رہے تھے، ایک سفید چوہا، ایک کالا چوہا۔ سفید چوہے سے مراد دن ہے، کالے چوہے سے مراد رات ہے۔ بندے تیری زندگی کے درخت کو ہر صبح ہر شام تیری زندگی کے درخت کو کھا رہی ہے، تیری زندگی کے درخت کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ جہاں پھر درخت سے تو گرا اور اس گڑھے میں چلا گیا، اس کھڈے میں چلا گیا، تو جہاں زندگی کی آسائش و آرائش میں تو گم ہے، دنیا کی زیب و زینت میں گم ہے، تو جہاں تو اپنے رشتہ دار، اپنے مرحومین کو چھوڑ کے آیا، ایک لمحہ آئے گا یہ دن اور رات تیرے درخت کو کھا رہے ہیں، پھر درخت گرا اور تو اس گڑھے میں چلا گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے جہاں قبروں میں تو مرحومین کو لٹا کے آیا، اپنے رشتہ داروں کو لٹا کے آیا، ایک دن تو بھی وہاں پہنچ گیا اور بندے تیری ساری کہانی ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے
والعصر ان الانسان، اللہ فرماتا ہے بندے میری ذات پہ، میری بات پہ تجھے اعتماد ہے، اعتبار ہے، لیکن میں پھر بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں والعصر ان الانسان، انسان کی حقیقت، انسان بے شک انسان، ہر انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے مراد مالی خسارہ نہیں، دنیاوی خسارہ نہیں۔ دنیا میں کوئی پروفیسر بن رہا ہے، کوئی ٹیچر بن رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر بن رہا ہے، کوئی لاکھ سے ارب، کروڑ سے ارب جو بھی بن رہا ہے، لیکن ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ہر لمحہ موت کے قریب کر رہا ہے۔ لیکن ہماری غفلت، ہم ہر سال ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے۔ ہم بڑے کہاں ہوئے؟ اور بزرگ جو ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بڑے میاں، بڑے، وہ بڑے کہاں ہیں؟ ان کی زندگی کا شاید 1 سال بچتا ہو، اور ایک طرف بچہ ہے اس کی زندگی کے ابھی 50 سال بچتے ہیں، تو بڑا کون ہے؟ بڑا وہ بزرگ نہیں، بڑا تو وہ پھر بچہ ہوا جس کے ابھی ٹائم زیادہ ہے۔ تو یہ غفلت ہے، ہماری سستی ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہماری پھر ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ لیکن موت سر کے اوپر کھڑی ہے، گل سن چلیا موت دا سن کے کیویں نہ نکلن اکھاں وچوں پانی، ٹر گئے نبی محمد سرور من تقدیر ربانی۔ لکھ جیون ہر کوئی آکھے تے موت کھڑی سر اتے، جیون ہر کوئی آکھے تے موت کھڑی سر اتے، تیرے نال لکھ سونے خاک اندر جا سکتے، تیرے نالو لکھ سونے خاک اندر جا سکتے۔ یعنی آپ دیکھ لیں ہر وقت موت سر پہ کھڑی ہے۔ کتنے حسینوں کو ہم نے قبرستانوں میں دفن کر دیا، کتنے حسین جمیل، کتنے پہلوان ملے خاک میں اہل شام کیسے مکین ہو گئے لا مکان کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے۔ لہذا لکھ بہار حسن دی وچ خاک سمانی، اجے بھی لاؤ پریت محمد، رہ جائے گی جگ وچ کہانی۔ حضور کے ساتھ اب بھی جڑ جائیں، حضور کی اتباع، حضور کی سیرت و سنت کو اپنا لیں، حضور کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، آقا علیہ السلام کے طریقہ کار پہ چلیں، خدا کی قسم یہاں وہاں دنیا آخرت جنت بن جائے گی۔ اب سوال ہوتا ہے باری تعالیٰ اگر تو نے ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے، تو تو نے پیدا کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ نبے منزل ہی نہیں۔ فرمایا تو کہ دوستانا کجا کو نہیں محروم، تو کہ با دشمنہ نظر داری۔ اللہ فرماتا ہے میں دوستوں کا کب محروم کروں گا؟ میری تو دشمنوں پر بھی نگاہ کرم ہے، میری پر دشمنوں پر بھی لطف و کرم ہے، دشمنوں پر میرے انعامات ہیں، میرے احسانات ہیں، میری کرم نوازیاں ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تم کہتے ہو کہ ہم خسارے میں اگر ہیں تو ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بندے اگر تم مصطفیٰ کی ذات پہ ایمان لے آئے تو میں ابو بکر بنا دیتا ہوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور محبوب کی سیرت و سنت اپنا کر عمل صالح کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھال لے، میں فاروق اعظم بنا دیتا ہوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر حق پر ڈٹا رہے اور حق کا پرچار کرے میں عثمان غنی بنا دیتا ہوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اپنے آپ کو صبر پر ڈٹ جائے اور صبر پر استقامت کرے اور سبق خود بھی کرے اور صبر اپنی اولاد اور نسلوں کو بھی سکھائے، میں ایسے صابرین کو تو مولا علی بنا دیتا ہوں۔ فرمایا میرے ہاں کون سی کمی ہے؟ یہ تو تمہیں پیدا کیا اور تمہیں بتا دیا کہ خسارے میں ہو، لیکن اگر تم مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ اور حضور کے امتی بن جاؤ، صحیح معنی میں امتی بن جاؤ، دیکھو ہم شانیں کیسی دیتے ہیں، ہم عظمتیں کیسی دیتے ہیں۔ میدان محشر میں جب تمہاری آمد ہوگی تو دیکھنا کیا کیا انوارات،
کیا انوار ہیں، کیا تجلیات ہیں، کیا میری مہربانیاں ہیں، کیا میری شفقتیں ہیں، کیا تم پر کرم نوازیاں ہیں۔ باقی امتیں تمہیں دیکھتی رہ جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، محبوب پر ایمان لاؤ، عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اجے بھی لاؤ پرید محمد، جگ وچ رہے گی کہانی۔ میرے چند کلمات کو رب ذوالجلال قبول فرمائے اور اللہ پاک عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا